بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک الا رحمت العالمین۔ سپریم کورٹ سے سب سے اہم فیصلہ آیا ہے۔ ملک کی عدالت عظمیٰ نے آسیہ بی وی کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ ان پر لگائے گئے الزامات سپریم کورٹ نے غلط قرار دے دیے۔ سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ ان پر لگائے گئے الزامات کو ثابت نہیں کیا گیا۔ اس سے پہلے ہم بات کرتے چلیں سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہوئے ہیں۔ حالیہ مثال مشال خان قتل کیس کی ہے، جو کہ مردان میں عبدالولی خان یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا، جس کے اوپر طالب علموں نے یہ الزام لگایا کہ اس نے اپنی فیس بک کے اوپر خاتم النبیین کے خلاف غلط باتیں لکھی ہیں۔ لیکن اس کے کیس کے بعد سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ مشال خان قتل کیس، جو مشال خان کو قتل کیا تھا وہ بالکل غلط قتل کیا تھا۔ اس کے اوپر اس طرح کا کوئی الزام نہیں تھا، اور اس کے اوپر 6 ملزمان کو پکڑا بھی گیا ہے اور ان کو پھانسی کا حکم بھی ہوا ہے۔ اس سے پہلے یہاں بات کریں گے ایوب مسیح کی۔ اس کے اوپر اس کے ہمسائے محمد اکرم نے الزام لگایا تھا کہ اس نے بھی خاتم النبیین کے خلاف غلط باتیں کی ہیں۔ حالانکہ جب اس کیس کی جانچ پڑتال ہوئی، اس کے بعد پتہ چلا کہ اکرم خان اس کے 7 مرلے کے پلاٹ کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے اس نے اس پر یہ الزام لگایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے جو کل کا فیصلہ آیا ہے آسیہ بیوی کا۔ اس کے اوپر سپریم کورٹ نے کیا لکھا ہے اور کیا کیا ہے۔ اس کے اوپر سپریم کورٹ نے بہت ہی اہم سوال جو انہوں نے بتائے ہیں۔ سب سے پہلے سوال یہ تھا کہ کس نے شکایت گزار نے واقعے کی شکایت کی، اور جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا وہاں کون کون موجود تھا۔ اس کے اوپر گواہ نمبر 3 آسمہ بی بی، گواہ نمبر 2 مافیہ بی بی اور گواہ نمبر 1 یاسمین بی بی شکایت گزار ہیں۔ اس کے اوپر سپریم کورٹ نے ان سے جب سوال کیا، سب سے پہلے مافیہ بی بی سے، کہ اس نے اس تمام کہانی کو قاری اسلام اور دیگر کو سنائی۔ ختمی بیان کے اندر مافیہ بی بی نے کہا کہ اس کو اس واقعے کی اطلاع اس کی بہن نے دی۔ اس پر سپریم کورٹ نے آسیہ بی بی سے سوال کیا۔ جب اس نے واقعے کی اطلاع دی تو محمد افضل اور مختار وہاں موجود تھے، لیکن محمد افضل نے کہا کہ وہ وہاں پر نہیں، اپنے گھر میں موجود تھا، جس پر سپریم کورٹ نے کہا کہ ان کے سوالات میں تضاد ہے، جو کہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کرتا۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 میں سپریم کورٹ نے یہ پوچھا کہ اجتماع کہاں پر ہوا۔ سپریم کورٹ نے دوسرا سوال یہ کیا کہ عوامی اجتماع میں کتنے آدمی تھے۔ گواہ نمبر 1 نے کہا کہ عوامی اجتماع 5 مرلے کے گھر میں ہوا، جہاں پر 100 لوگ موجود تھے۔ اس پر گواہ نمبر 2 نے کہا کہ عوامی اجتماع میں 1000 لوگ موجود تھے، اور گواہ نمبر 3 نے کہا کہ اجتماع میں 2000 لوگ موجود تھے، اور گواہ نمبر 4 نے کہا یہاں پر 200 سے 250 لوگ موجود تھے، جس پر سپریم کورٹ نے کہا کہ ان گواہوں کی بھی بات ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی نہیں ہے۔ سوال نمبر 3 میں پوچھا گیا کہ عوامی اجتماع کہاں پر ہوا، جس پر گواہ نمبر 1 نے کہا کہ اجتماع مختار احمد کے گھر پر ہوا۔ جب گواہ نمبر 2 سے یہی سوال کیا تو اس نے جواب دیا اس کے والد عبدالستار کے گھر پر ہوا۔ اور جب تیسرے گواہ سے پوچھا کہ اجتماع کہاں ہوا تو اس نے بتایا کہ اجتماع رانا ثناء اللہ کے گھر پر ہوا، اور گواہ نمبر 4 نے کہا کہ اجتماع مختار احمد کے گھر پر ہوا۔ اس میں بھی بہت سارا تضاد نظر آتا ہے، جس پر سپریم کورٹ نے کہا یہ بھی بالکل غلط ہے۔ اور
اور اس کے اوپر سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس کی تفصیل یہ ہے۔ جی ناظرین، جیسا کہ کل کا سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ نے بخوبی دیکھا، جس کے اوپر پاکستان میں کل شٹر ڈاؤن کا اعلان کیا ہے، کچھ جماعتوں نے تقریباً پاکستان کو بلاک کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس سے پہلے بتاتا چلوں کہ آسیہ بیوی کا جو کیس ہے یہ کیسے شروع ہوا اور کیسے پیش آیا۔ سب سے پہلے ناظرین یہ بتاتا چلوں کہ آسیہ لاہور ننکانہ کے ایک گاؤں میں رہتی ہے، جو وہاں پر ایک فالسے کے کھیت کے اندر کام کر رہی تھی۔ آسیہ بیوی اور اس کے ساتھ 2 عورتیں اور تھیں، جن میں آسمہ بیوی اور مافیہ بیوی تھی۔ کیس میں یہ لکھا گیا ہے کہ آسمہ بیوی نے ان 2 عورتوں کو پانی پلایا تو اس پر ان دونوں عورتوں نے کہا کہ تم ہمیں پانی نہیں پلا سکتی، جس کے اوپر ان عورتوں کی آپس میں لڑائی ہوئی، اور لڑائی کے بعد آسمہ بیوی اور مافیہ بیوی نے یہ کیس لے کر گاؤں کے قاری صاحب کے پاس پہنچی، اور انہوں نے کہا کہ آسمہ بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، انہیں نعوذ باللہ برا بھلا کہا ہے، جس کے بعد گاؤں کے لوگوں نے آسیہ بیوی کے گھر کے اوپر گھیرا ڈالا اور اسے مارنے کی دھمکی دی۔ اس کے اوپر وہاں کی پولیس کو جب یہ خبر ملی تو وہ پولیس وہاں پہنچ گئی اور آسیہ بیوی کو گرفتار کیا اور اسے لوگوں سے بچایا۔ تقریباً 3 دن تفتیش کے بعد اس کے اوپر انہوں